اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، نور گھر سو چھا گیا ہے، جن خوشی کا آ گیا، نور گھر سو چھا گیا ہے، جن خوشی کا آ گیا۔ آئے پیارے مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خصوصی مدنی مذاکرے میں مدنی پھول۔ نور گھر سو چھا گیا ہے، جن خوشی کا آ گیا۔ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں۔ نور گھر سو چھا گیا ہے، جن خوشی کا آ گیا۔ نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان براہ راست مدنی چینل پر۔ نور گھر سو چھا گیا ہے، جن خوشی کا آ گیا۔ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کا زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ کا جدول۔ نور گھر سو چھا گیا ہے، جن خوشی کا آ گیا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ یہاں مفتیان دعوت اسلامی و دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سمیت دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ خصوصی مدنی مذاکرے کا خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ چھوٹا تھا، نہ سمجھ تھا، تو میری بڑی بہن جو ہے مجھ سے 1 سال بڑی ہے، اس نے ایک بار کہہ دیا کہ تجھے اللہ مارے گا، تو نے یوں کیا۔ اب میں اس کے لگ گیا پیچھے، بولو اللہ نہیں مارے گا، نہیں بولو اللہ نہیں مارے گا، اور مجھے شاید یاد پڑتا ہے میں نے کہلوا کے چھوڑا اس سے، تو یہ ڈر لگتا تھا مجھے کہ وہ اللہ مارے گا، عذاب سے ڈر، یہ قدرتی بس اللہ کی عطا کہہ لیجئے، اس کا کرم ہوا کہ جھوٹ بولنے سے بچنا، اور یہ اس طرح گالیاں نہیں دینا یہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اور مطلب پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جھوٹ بولے تو مجھے حیرت ہو، یار جھوٹ بولتا، تو اس طرح کے محسوسات ہوتے تھے میرے۔ سیدی قطب مدینہ یہ ٹائٹ قفل مدینہ بولتے نہیں تھے، بہت کم بولتے تھے، متاثر کن شخصیت تھی۔ ایک بیپاری کو، میں دوست تھا میرا، تو میں نے اس کو ذہن بنا کے لے کر گیا تھا کہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پہچانے نہیں جاتے، بہت سادہ ہے۔ ہم لوگ گئے مفتی صاحب کے گھر پر، مفتی وقار الدین صاحب جیسے ہم کو اندر بلایا، پھر یہ جب آئے تو اس نے یوں ہاتھ ملا لیا جیسے عوام ہاتھ ملاتے ہیں، تو پھر میں نے ہاتھ پکڑ کے چوما، تو پھر اس نے بھی ہاتھ چومے، پھر یہی ہے، میں تم کو کہا ہی تھا، میں نے کہا یہ پہچانے نہیں جاتے۔ نہیں، اتنا سمجھانے کا، بہت سیانا آدمی تھا جو میرے ساتھ تھا، اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ وہی مفتی وقار الدین صاحب ہے، اس سے سادہ تھے۔ مفتی احمد یار خان صاحب جب تشریف لائے تھے باب المدینہ، تو ان کا جلسہ تھا، تو ہم پہنچے تھے، ابھی آئے نہیں تھے یہ، تو جب یہ آئے اب عالمانہ وقار تو ان کی گفتار سے ہی ظاہر ہوا، جب یہ بولنے پر آئے نا مائک پر، دریا بہا دیا۔ صدر الشریعہ خود سادہ تھے، اعلیٰ حضرت بالکل ہی سادہ تھے، تو علم کا وقار یوں دیکھ بھال کر تو آدمی دیکھے کہ یہ بہت بڑی ہٹا کٹا آدمی، یار الفرد خامہ کا مرد معقول محاورہ، اب اس کے مطابق اور علمی طور پر وہ بالکل چوکے اور چھکے لگاتا ہو، کیونکہ یہ واقعی لا ادری کہنے کا ذہن کم ہے، جواب دینا اپنے اوپر واجب ہے، ہم مکلف ہیں جواب دینے کے، ورنہ لوگ بولے یار مفتی صاحب کو جواب نہیں آتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں آتا،
نہیں آتے. اگر تھوڑا بہت ٹھیک ہے, لوگ اگر دل پہ کوئی لیتے ہیں تو بھلے لیتے رہیں, آخرت کی رسوائی سے تو بچے. جیسا کہ بتایا خصوصی مدنی مذاکرے کا, تو یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ دارالفتہ اہل سنت کے پاکستان بھر سے مفتیان کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں تربیتی اجتماع جاری ہے. جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين. نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سنتوں بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. بیان کا عنوان تھا سمجھانے کے فوائد. جھلکیاں آپ بھی دیکھیے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ ہمیں سمجھانا نہیں آتا. اگر ہم درست سمجھائیں تو سمجھانے کے فوائد سامنے آتے ہیں. بعض اوقات وہ غلطی ہوتی ہی نہیں جس پر ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم نے کہیں سے سنی ہوئی ہوتی ہے بات. سلیم الطبع, اچھی فطرت, اچھے نیچر کے لوگ سمجھنے والے ماننے والے ہیں. ایسا نہیں کہ ماننے والے سمجھنے والے معاشرے میں ہے ہی نہیں. اگر والد اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے آنسو بہا دے گا تو اللہ کی رحمت سے بیٹے کے دل میں مزید باپ کی محبت پیدا ہوگی, ہمدردی پیدا ہوگی کہ میں نے اتنا ستایا کہ میرے والد صاحب رو پڑے. یہی آپ کی اولاد آپ کے رب کی نافرمانی نافرمانی کر رہی ہے مگر آپ کو غصہ نہیں آ رہا. دعوت اسلامی نے نیو ایئر نائٹ پر سمجھانے کی کوشش کی, جو سمجھانے کے فوائد سامنے آئے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت اپنے درد کے ساتھ, اپنے قرآن کے ساتھ, دعوت اسلامی کے مبلغین نے ساری مل کر کوشش کی کہ کسی صورت اس تباہی پر اپنے طور پر جس حد تک قابو پا سکتے ہیں قابو پائیں. میں نے مدنی مذاکرہ دیکھ کے نیت کی کہ میں اس سال نیو ایئر نائٹ نہیں مناؤں گا انشاءاللہ عز و جل. 31 دسمبر 2015 کمی آئی ہے. بہت بڑا کردار ہے اس میں دعوت اسلامی کا, اس بات کو سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس میں کمی آئی ہے, بالکل آئی, بالکل آئی. مایوس نہیں ہو. شیطان جب بہکانے سے مایوس نہیں ہوتا تو ہم ہدایت کے مدنی پھول دینے سے کیوں مایوس ہو جائیں. آپ کسی کی اگر اصلاح کرنے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھانے جا رہے ہیں, اس کی کسی غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں, تو نرمی, پیار, محبت, شفقت, انفرادی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ جس بات کو سمجھانے جا رہے ہیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے. آپ کے اگر بچہ آپ کی کوئی اچھی سی بات مان لیتا ہے تو آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں, پیٹ تک واہ بیٹا واہ, شاباش. سمجھانے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے کہ سمجھانے کے فوائد ہیں. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے جدول کے دوران عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. اپنے فائدے کی طرف بڑھنا چاہیے. اچھا, طلباء کرام مدنی مذاکرہ دیکھیں, استاد صاحب نہ دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر طلباء کرام آپ کی توجہ دلاتے رہے. استاد صاحب امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا, آپ کچھ فرما رہے ہیں, امیر علیہ سنت کا فرمان اس نے سنا ہوا ہے. استاد صاحب آپ یوں کہہ رہے ہیں, امیر علیہ سنت نے تو یوں فرمایا. تو اب وہ ظاہر ہے کہ شرمندگی کا باعث بنے گا. کوئی حرج تو نہیں, وہ پہلے بات ہوئی, حق بات جو کہے, درست بات کہے, تسلیم کریں گے اس کو. بھائی نفس کا بیڑا غرق ہو, یہ تو ہمیں برائی کا مشورہ دیتا ہے, بھائی یہ تو ہمیں ابھارتا ہے, تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے, بڑائی کی طرف لے کر جاتا ہے, جس کی طرف استغفر اللہ وہ اللہ رسول کی ناراضی اور حرام کام, جہنم میں لے جانے والا کام تکبر. اللہ کی پناہ تو ہم کیا مطمئن ہو جائیں شیطان سے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو فرما رہے نہیں ابھی نہیں, اور وہ معتقد عرض کرتے حضور یہ کیا گفتگو فرما رہے. فرمائے شیطان آیا تھا کہ احمد اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہے,
تو نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت باقی، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں گا، ہم کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں بھائی؟ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب حاضری دیں گے آپ کسی اور کام کی طرف ابھاریں گے، کسی نئے کام کی طرف ابھاریں گے، کسی اور نئے عمل کی طرف ہمیں توجہ مبذول کروائیں گے، ورنہ ہم وہ اپنے آپ میں ہمیں وہ سمجھے کہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی خدمات، ارے آپ کی قربانی، کوئی کیا قربانی یار، اللہ کے کرم ہے دعوت اسلامی کی برکت سے عزت مل رہی ہے نا، کیسی عزتیں ملی ہوئی، کیسی وہ عزتیں ملی ہوئی کہ شاید یہ ایم این ایم پی کیا ہوتا، بڑے بڑے وزیروں کو ایسی عزت حاصل نہیں۔ اس وقت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں قائم ہے 2421 تقریباً، اور اس میں 1,12,116 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ و ناظرہ دونوں شامل ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی منوں اور مدنی منیوں نے جو قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ان کی تعداد ہے 1,61,414، اور جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ان کی تعداد ہے 59,476، اللہ کی رحمت سے۔ حفظ تو ایک مدنی منہ بھی کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو 59,000 سے بھی زیادہ ہے، اور یہ 1,61,000 سے بھی زیادہ ہے ناظرہ پڑھنے والے، اور صرف حفظ و ناظرہ نہیں، ساتھ میں ان کی دینی تربیت بھی کی جاتی ہے الحمدللہ۔ ٹیلی تھون جو ہو رہا ہے 8 جنوری کو، ہم سب نے اس میں بھرپور حصہ لینا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر یہ کہ اپنی ذاتی طور پر گھر سے 1 یونٹ کم سے کم، تو اس ٹیلی تھون میں ہم نے سب نے انفرادی اجتماعی طور پر بھرپور حصہ لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جامعۃ المدینہ حیدرآباد فیضان مدینہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور وہ بھی دورہ حدیث کے درجے میں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو جو چیزیں حافظے کو قوی کرتی ہیں کون کون سی ہیں دہرائی کیجئے؟ دیکھ کر تلاوت قرآن، اور مسواک کا استعمال، درود پاک، اچھی خوشبو، اور قصیدہ غوثیہ شریف، اور یا قوی 11 بار، اور یا علیم 21 بار۔ گناہوں سے بچیں، حافظہ مضبوط رہے گا، قوی رہے گا۔ بالخصوص اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی بچیں، اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بھی حافظہ قوی ہوگا۔ وہ پیر کا روزہ ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے، جو رکھتے امیر اہل سنت کی جانب سے ترغیب موجود ہے۔ ہمارے آقا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا کے غلام ہیں، ہمارے آقا ہیں، آقا کے سچے غلام بھی ہمارے آقا ہیں۔ آپ بوڑھے ہو گئے تھے مگر سفر و حضر میں، یعنی گھر میں اور سفر میں پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں کرتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں نے اپنے آقا کو ایسے ہی دیکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ تو روزہ رکھنے سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے۔ ہم دنوں میں پیر کا روزہ یا ہفتے میں کم سے کم 1 روزہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
UK کے مختلف مقامات بریڈفورڈ، برمنگھم اور سلاؤ میں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ دعوت اسلامی کا پیام شعبہ زندگی کی مختلف شخصیات کو پیش کیا گیا۔ کچھ مناظر ہانگ کانگ سے موریشس، عمان اور دیگر ممالک جس میں شامل ہیں، جبکہ سیکرامنٹو امریکہ میں حضرت مولانا مفتی رمضان سیالوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا۔ جرمنی میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ 2 ماہ پہلے ہمارے پاس نگران مجلس شورا جناب مولانا عمران اختاری صاحب تشریف لائے تھے۔ دعوت اسلامی جہاں کہیں بھی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ دین کی خدمات میں مصروف ہے، تو یہاں آ کر بھی میں نے کیا جلوس اور جلسے میں دیکھا کہ دعوت اسلامی والوں کی تعداد ماشاءاللہ قابل رشک تھی، اور سارے نبی کے پیارے دیوانے اپنے نبی کا نام لے کر جھوم رہے تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سنتوں برا جو پروگرام ہے، سنتوں برا پیغام جو ہے انشاءاللہ پوری دنیا میں عام ہوگا۔ میں جرمنی کے دوستوں کی طرف سے اس مرکز والوں کو، دعوت اسلامی کے مرکز والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہاں ہانگ کانگ کے اندر وہ عظیم الشان مرکز نہیں بلکہ مراکز چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ رکن شورا فاروق جیلانی اتاری کی مدنی مرکز فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مختلف کورسز کے درجوں میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے کورسز کے شرکاء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام زمزم نگر حیدرآباد کے فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں حاضری رہی، اور الحمدللہ عز و جل یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں سے ان مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں میں سے 26 اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف مدینہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے وقف مدینہ کی۔ اور وقف مدینہ کیا ہوتا ہے کہ بس دین کی خدمت کے لیے یہ بس اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائیوں نے امامت مدرس کورس وغیرہ کی بھی یقیناً نیتیں کی ہوئی الحمدللہ، کہ کئی اسلامی بھائی یہ ذہن رکھتے کہ انشاءاللہ مدنی تربیتی کورس کے بعد انشاءاللہ عز و جل امامت کورس کریں گے، مدرس کورس کریں گے انشاءاللہ، اور پھر مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں جا کر انشاءاللہ ہم اپنی خدمت دین کے لیے پیش کریں گے۔ اور بعض مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں نے تو عالم دین بننے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلے کی بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں گے اور عالم دین بنیں گے، اور بلکہ عالم دین نہیں انشاءاللہ مفتی اسلام بھی بنیں۔ جب جلسہ نظامی آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ مفتی کے لیے داخلہ لے لیجئے، تو انشاءاللہ مفتی بن کے نکلیں اور دین کی خدمت کریں۔ تو بہرحال یہ مدنی تربیتی کورس کے باہر ہیں کہ جہاں مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے ان کو جو سکھایا جاتا ہے، جو ان کو ایک جوش ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، تو الحمدللہ اس سے ان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ ان میں سے نوجوان ہیں یہ ماشاءاللہ، ان میں سے 26 اسلامی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف مدینہ کرنے کا ذہن بنا لیا ہے، اور باقی کچھ جامعۃ المدینہ، کچھ امامت کورس، کچھ مدرس کورس، اگر یہی مدنی تربیتی کورس بار بار ہوتے رہیں اور اسلامی بھائی ان کو تیار کر کر کے مدنی مراکز میں بھیجتے رہیں اور یہاں یہ سیکھ کر جذبہ لے کر یہ دنیا میں پھیلتے رہیں تو بہت جلد انشاءاللہ دنیا بھر میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ میں ادھر 63 دن کے لیے تربیتی کورس کے لیے آیا ہوں حیدرآباد میں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے برکت سے میں نے امامہ شریف باندھا ہے، اور ادھر تربیتی کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں یہ کورس اختتام پر ہی انشاءاللہ امامت کا کورس کروں گا، انشاءاللہ علم دین خوب حاصل کروں گا۔ مجھے ادھر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایسٹ افریقہ کے ملک یوگنڈا کی جانب، جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی حلقوں میں شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا، تو مدنی حلقوں پر ڈالتے ہیں ایک میٹھی نظر۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی پسندیدہ مدنی خبر، عاشقان رسول کا مختلف مقامات سے مدنی قافلوں میں سفر پیش خدمت ہے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا